من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو آپس میں بدین قرض کا، الی اجل مسمى ایک متعینہ مدت تک، فاکتبوہ تو تم لوگ اس کو لکھ لو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک حکم کو بتلایا ہے، ایک مسئلے کو بتلایا ہے، اور یہ مسئلہ آج سے 1400 سال پہلے، جس وقت لکھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ جو ہے آپس میں لین دین کا معاملہ کرتے تھے اور اندازے سے کہہ دیتے تھے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی سے ادھار لے لیا، کہتے تھے اس کا پیسہ جو ہے میں تمہیں فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو دے دوں گا، زبانی طور پر یہ وعدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم معاملہ کرو آپس میں تو اسے لکھ لیا کرو، اسے لکھ لیا کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر تم اسے لکھ لو گے تو آپس میں کبھی جھگڑا، کبھی کسی طرح سے الجھن کی نوبت نہیں آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا آپس میں معاملہ کرو، الی اجل مسمى ایک متعینہ مدت تک، فاکتبوہ تو تم لوگ اس کو کیا کرو، لکھ لو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، جو لکھے گا وہ انصاف کے ساتھ لکھے گا، کمی بیشی اس میں نہیں کرے گا۔ ولا یأبی کاتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتب لکھنے سے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھ لے، چاہیے کہ وہ کیا کرے، لکھ دے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی سے تم نے کوئی سامان خریدا ادھار، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ کہتا ہے کہ خریدنے کے بعد اس کو کیا کر لو، لکھ لو۔ اچھا جی، جس تاریخ کو ادا کرنا ہے، جس تاریخ کو ادا کرنا ہے، یا تم نے کوئی سامان بیچا تو اس کے جو پیسے وہ ادھار ہیں، ہے نا، تو جو مشتری ہے جس نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا میں دوں گا، تو اس کی تاریخ متعین کر لو، کتنی تاریخ کو دو گے اور کتنے روپے ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں وعدہ وعید ہونے کے بعد اس کو ایک کاغذ میں، ایک کاپی میں نوٹ کر کے اس کو رکھ لو، تاکہ آنے والے زمانہ میں ایسا نہ ہو، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بھول جاؤ، تو یہ بھی بات نہ ہو۔ اچھا، جب لکھو تو اکیلے مت لکھو، بلکہ دو گواہوں کو سامنے رکھ لو، دو گواہوں کو سامنے رکھ لو، یا تو دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد رہے۔ لیکن اس چیز کو لکھ لو، جب لکھ لو گے کہ آج کل کے زمانہ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہے نا، دینے والا کہتا ہے میں نے آپ کو پیسہ دے دیا، اور اس طرح کے واقعات ہم نے بھی کئی دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ نہیں؟ دینے والا کہتا ہے میں نے دے دیا، لیکن وہ کہتا ہے لینے والا میں نے لیا ہی نہیں، تم نے ہمیں دیا ہی نہیں۔ اس میں آپس میں کیا ہوتے ہیں، لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی آپس میں معاملہ کرے گا اور قرآن کے مطابق کرے گا، لکھ لے گا، دو گواہوں کو سامنے رکھ لے گا، تو اس صورت میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسی کو فرمایا ولا یأبی کاتب، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب لکھنے سے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل للذی علیہ الحق، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر قرضہ ہے۔ اب لکھ لے یا لکھوائے تو کون لکھے گا، کون لکھوائے گا؟ تو اللہ نے کہا جس پر قرضہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کوئی سامان کسی کو دیا، کسی کو بیچا، ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے اپنا سامان بیچا اس سے، ٹھیک ہے، تو اس سے سامان بیچا، تو یہ جو سامنے نرگس ہے، تو نرگس ہے، مجھے اس کو دینے تھے اس سامان کے 10,000 روپیہ، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ادھار ہے، یہ کیا ہے، ادھار ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، اس کو ہم کیا کریں، لکھ لیں، اس کو کیا کریں،
لکھ لیں. آری بات سمجھ میں؟ مجھے لکھنا ہے، جس کا سامان ہے جو دے رہا ہے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک. چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص علیہ الحق جس پر قرضہ ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ اپنے رب سے، یعنی اپنے رب اللہ سے، ولا یبخس منہ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی نہ گھٹائے. لکھنے والوں کی ہدایت ہے، جو لکھے گا ہے نا تو وہ کچھ بھی نہیں گھٹائے گا، صاف صاف لکھے گا. فَإِن كَانَ الَّذِي پس اگر وہ شخص الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ جس پر قرضہ ہے، سفیہن بیوقوف ہو، ناسمجھ ہو، ٹھیک، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع یا طاقت نہیں رکھتا ہے، ان یمل یہ کہ وہ لکھوائے، یعنی لکھوانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے. مثال کے طور پر نابینا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، یہ کوئی اور مجبوری ہے جس سے وہ لکھ نہیں سکتا. معاملہ تو کر لیا لیکن لکھ نہیں سکتا. کیا اسی طرح چھوڑ دے؟ اللہ نے کہا نانا، اب اس کے جو وارث ہیں، اس کے جو اولاد ہیں یا اس کے والدین ہیں یا کوئی اور بھی اس کے اپنے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ لکھوا لیں. اسی کو فرمایا کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پس اگر وہ شخص جس پر علیہ الحق قرضہ ہے، سفیہن ٹھیک بے عقل ہے، نا سمجھ ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع یا طاقت نہیں رکھتا ان یمل لکھنے کی، ہوا فلیملل پس وہ چاہیے کہ لکھوائے ولی اس کا ولی بالعدل انصاف کے ساتھ. واستشہدوا شہیدین من رجالکم اور گواہ بنا لو دو گواہوں کو، من رجالکم مردوں میں سے. ہوں گے گواہ جو ہوں گے وہ مردوں میں سے ہوں گے. کس میں سے ہوں گے؟ دو مردوں کو گواہ رکھ لو. فَإِن لَمْ يَكُونَا پس اگر رجلین پس اگر دو مرد نہ ہوں تب کیا کرو گے؟ اللہ نے کہا فرجلون پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ترضون ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، جو تمہیں اچھا لگے اس کو کیا کرو؟ گواہ بنا لو. یا تو دو مرد یا ایک عورت، آپ دو عورتیں. ان تضل احداہما یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری تو ان میں سے دوسرا اس کو کیا کرائے؟ یاد کرائے. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا اور گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے. یعنی ایسا اگر ایسا ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس نے لیا ہے وہ کہے میں نے تم سے لیا ہی نہیں، یا اگر کہے کہ میں نے لیا تھا لیکن میں نے تم کو کیا کر دیا؟ دے دیا. آپس میں کسی طرح کا جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں جن گواہوں کو سامنے رکھ کر کے لکھا گیا تھا، اگر ان گواہوں کو قاضی کے سامنے گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اسے انکار نہیں کرنا بلکہ آ کر گواہی دینی ہے. اسی پر میں ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا اور گواہ انکار نہ کرے اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے. ولا تسأموا اور کاہلی نہ کرو، ان تکتبوا یہ کہ تم اسے لکھ لو، صغیرن معاملہ چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو، الی اجلی اس کے مقررہ مدت تک. یعنی جو بھی معاملہ ہو، تمہارا دکان ہے یا کسی طرح کا کاروبار ہے یا کوئی اور لین دین ہے، تو جب تم معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اس میں سستی مت کرو کہ چھوڑ دو جانا تو تم تو دے ہی دے گو، ایسا نہیں ہے. اس کو لکھ ہی لینا ہے، اس کو لکھ ہی لینا ہے. اب دیکھو آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے ان چیزوں کا کوئی دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ان چیزوں کو متعلق، تاکہ آپس میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. ذالکم مقسط عند اللہ اور یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، وادنا اور کم سے کم یہ ہے، اللہ ترتابو یہ کہ تم شبہ میں نہ پڑو. یعنی ظاہر سی بات جب لکھ لو گے تو کسی قسم کے کوئی شبہ اور شک نہیں ہوگا. فرمایا الا ان تکون تجارتن حاضرتن ہاں مگر یہ کہ نقد لین دین ہو، نقد لین دین کر رہے ہو، سامان دے رہے ہو نقد اور پیسہ بھی دے رہا نقد، تو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا
کہ تدیرونا بینکم، جس کو تم لوگ آپس میں کرتے ہو، فلیس علیکم، پس تم پر کوئی حرج نہیں، فلیس علیکم جناح، پس تم لوگوں پر کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوا، یہ کہ تم لوگ اس کو نہ لکھو، یعنی اگر نقد لین دین کر رہے ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ادھار کر رہے ہو تو اللہ نے کہا اسے ضرور بھی ضرور کیا کرو، لکھ لیا کرو۔ فرمایا کہ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم لوگ آپس میں خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب، اور لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے، ولا شہید، اور نہ گواہ کو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گواہ جو ہوتا ہے یا لکھنے والا ہوتا ہے اس پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے کہ نہیں، کہ دیکھو تم جو ہے گواہی اس طرح سے نہیں، اس طرح سے دے دینا، ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے، تم ہمارے مطابق گواہی دینا، وہ کہتا نہیں تم ہمارے مطابق گواہی دینا۔ اللہ نے کہا کسی طرح سے کوئی ظلم و زیادتی اور زور زبردستی نہیں کرنا ہے، گواہ جو حق جانتا ہے، سچ جانتا ہے، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، وہ اسی چیز کو گواہی دے گا، اور گواہ کو بھی چاہیے کہ اس میں ہیرا پھیری نہ کرے۔ فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم لوگ کرو گے، زبردستی گواہ پر کرو گے، ظلم زیادتی کرو گے، قَدْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پس یہ تمہارے جانب سے گناہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم لوگوں کو جانتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا